جسے روح کہتے ہیں، یہ ایک جسم میں جب داخل ہوتی ہے تو نکلنے کے بعد پھر وہ دوسرے جسم میں داخل نہیں ہو سکتی۔ روح کا حال یہ ہے، یہ جو لوگوں کا کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ جنم جنم میں آدمی یعنی کہ روح جسم بدلتا رہے گا اور روح وہی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کے یہاں جب ایک روح لوٹ کر چلی جاتی ہے تو دوبارہ پھر اس کو کسی اور جسم میں داخل نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ جو لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ جو ایکسیڈنٹ سے مر رہے اور جو پھانسی لے کر مرے اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے، ایسا اسلامی کوئی نظریہ نہیں ہے۔ سب کی روحیں اللہ کی طرف قبض کی جاتی ہے، وہ واپس لوٹتی ہے۔ یہ جو اگر آپ کبھی دیکھتے ہیں تو یہ ناپاک اور شریر جنات تمہارے عقائد کو متزلزل اور مذبذب کرنے کے لیے ایسی شکلوں میں آتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا عقیدہ کمزور ہو یا آپ گمراہی کی طرف جائیں، اس طرح کی وہ شرارت کرتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی بندہ مرنے کے بعد اس کی روح اللہ کی یہاں جب وہ واپس جاتی ہے، ہاں اگر اللہ اس کو اجازت دے۔ اچھا، یہ جو اجازت ہوتی ہے نا، یہ مومنوں کی روحوں کو ہوتی ہے کہ وہ جہاں چاہیں جائیں اللہ کے اذن سے۔ اسی لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو محفل تھی میں نے بتایا کہ مومنوں کی روحیں مخصوص موقع پہ جیسے جمعرات ہے، جمعہ ہے، پیر ہے، شب برات ہے اور مواقع پر وہ روحیں اپنے گھروں کو آتی ہے اللہ کے اذن سے۔ اس پر امام اہل سنت کا پورا رسالہ موجود ہے۔ شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے کہ وہ روحیں آتی ہے، اور اچھا روحیں جو ہے اس کے آل اولاد کیا کر رہی ہے اس سے بھی وہ واقف ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کسی کی قبر پر جاتے ہیں تو روح مسرور ہوتی ہے۔ جتنی دیر تک ہم بیٹھتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے، قبروں کے پاس ہم جتنی دیر تک بیٹھتے ہیں انہیں اچھا لگتا ہے، ان کو سکون ملتا ہے۔ اگر کوئی چہیتا کوئی پیارا آتا ہے تو وہ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ یہ روح کا معاملہ ہے۔ تو روح نہ جسموں میں کنورٹ ہوتی ہے، نہ تبدیل ہوتی ہے، نہ ایک دوسرے کے جسم میں داخل ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دنیا میں اچھا عمل کرے گا تو اچھا عمل کرنے کے بعد اب وہ اگلے جنم میں بادشاہ بن کے آئے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ برا عمل کرے گا تو کتا خنزیر بن کے آئے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا عمل کرے گا تو اللہ کے یہاں وہ نیکی اور اجر پائے گا، برا عمل کرے گا تو اس کو عذاب ملے گا۔ یہ روح کے بارے میں آپ سمجھ گئے۔ اب اس کے بعد اسی روح کی جدائی کو موت کہتے ہیں۔ مرتا انسان کا جسم ہے، روح نہیں مرتی، ٹھیک۔ اب روح کے نکلنے کا وقت جب آتا ہے اسی کو موت کہتے ہیں۔ اور موت کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت کے کچھ قاصد ہوتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ یہ ملک الموت، موت کا ایک فرشتہ ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ ان کی ڈیوٹی ہے روح کا قبض کرنا، روح کو نکالنا۔ ان کو یہ ڈیوٹی کیوں سونپی گئی؟ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ زمین سے مٹی لینے کے لیے حضرت جبریل کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام مٹی لینے کے لیے آئے تو زمین رونے لگی کہ آپ یہ مٹی نہ لے جائیں، کیونکہ اگر اس سے آدم بنتے ہیں تو اب آدم کی اولاد ہوگی، اس میں کچھ نیک ہوں گے کچھ بد ہوں گے، تو ہوگا یہ کہ کچھ جنت میں جائیں گے کچھ جہنم میں جائیں گے۔ تو مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ میرا کچھ حصہ جنت میں جائے اور میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے۔ جب زمین گڑ گڑانے لگی، گریا کرنے لگی، تو حضرت جبریل کو ترس آ گیا اور وہ واپس آ گئے۔ اللہ نے کہا لائے مٹی، کا مولا وہ تو بہت گڑ گڑا رہی تھی، مجھے ترس آیا اس لیے میں واپس آیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل کو بھیجا، وہ مٹی لینے آئے، زمین نے بھائی اس سے زیادہ گڑ گڑایا، ان کو بھی ترس آیا، وہ واپس ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اسرافیل کو بھیجا، وہ آئے، پھر زمین نے بہت گڑ گڑایا، وہ واپس ہو گئے۔ پھر اللہ نے حضرت اسرائیل، جن کو ہم ملک الموت کہتے ہیں، تمام فرشتوں میں یہ چار فرشتے افضل ہیں، جبریل علیہ السلام سید الملائکہ، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، ان کو رسول ملائکہ کہتے ہیں۔ بہت افضل ہیں یہ لوگ، اللہ نے ان کے مرتبے بلند کیے ہیں۔
ان میں سے ایک فرشتہ ہے اسرائیل علیہ السلام. یہ بھی فرشتے ہیں. ان کو ملک الموت کہتے ہیں. ملک کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ اور موت کا مطلب موت، کہ موت کا فرشتہ یہ. ان کو جب اللہ نے بھیجا کہ آپ جاؤ اور زمین سے مٹی لاؤ، تو جب یہ زمین پر آئے تو تینوں کے پاس تو ہر مرتبہ گڑ گڑانا زیادہ ہوا. تو یہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، میں تجھ پہ کوئی ترس نہیں کروں گا، میں تو اٹھا کے لے جاؤں گا، میں تجھ پہ ترس کرنے والا نہیں. اور آپ اٹھا کر لے گئے. یعنی کہ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ ان کو ترس نہیں آیا زمین پر اس کے گڑ گڑانے پر. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا جب جدا تم نے کیا ہے تو ملانے کا کام بھی تمہارا ہی ہوگا. تو یعنی کہ جب مٹی تم نے لائی ہے تب روح نکالنے کا کام بھی تمہارے ذمے پہ ہوگا. اب یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جبریل جب زمین کے گڑ گڑانے پہ ترس آ گیا تو اگر روح نکالنے کے لیے صرف سمجھانے کے روح نکالنے کے لیے گئے، اماں روتے بیٹھی تھی تو جب زمین پہ ترس آ گیا تو اماں پہ بھی ترس آ گیا. لیکن اللہ نے یہ ذمہ داری ان کو دی کہ جس کو ترس نہیں کرنا وہ حضرت ملک الموت ہے. اور یہ بھی سن لیں سب کو موت آئے گی، سب کو موت آئے گی. آخری میں سب سے آخری میں موت کو بھی موت آئے گی. اور یہ بھی سن لیں، آگے ہو سکتا پھر آئے بات لیکن یاد آگے تو عرض کروں، پوری کائنات کو مرتے وقت جتنی تکلیف ہوتی ہے، توجہ کریں، پوری کائنات کو مرتے وقت جتنی تکلیف ہوتی ہے ان سب کے برابر اگر کسی کو مرتے وقت تکلیف ہوگی تو وہ موت کو مرتے وقت تکلیف. یعنی آپ سمجھ لیں کہ موت بھی موت کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے. اور آگے آئے گا اگر آپ کا ذوق سلامت رہا، جتنا آپ سیکھنا چاہیں گے تو اتنا ہماری کوشش ہوگی کہ اتنی ڈیپ میں آپ کو یہ سفر کرائیں. تو کہیں آپ کا دل ایسا چاہے گا کہ موت کوئی بری چیز نہیں ہے، صرف معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے ہم ڈرتے ہیں. تو یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کی ذمہ داری ہے. اب یہ جو موت ہے اس کے کچھ قاصد ہیں، جیسے بیماری کا آنا. جب ہم بیمار پڑتے ہیں یہ موت کا قاصد ہے، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ موت آنے والی، بیماری موت کا قاصد ہے. اسی طرح بڑھاپے کا آنا یہ بھی موت کا قاصد ہے. اسی طرح سے دانت کا ہلنے لگ جانا، گرنے لگ جانا یہ بھی موت کا قاصد ہے. اسی طریقے سے بالوں کا سفید ہو جانا یہ بھی موت کا قاصد ہے. بڑھاپا، بیماری، دانت کا کمزور ہونا، آنکھوں کا کمزور ہونا، اسی طریقے سے بالوں کا سفید ہونا یہ سب موت کے قاصد ہے. اور آخری قاصد جو موت کا ہے وہ بڑھاپا ہے. بڑھاپے کے بعد پھر کچھ نہیں آتا، بڑھاپے کے بعد حضرت ملک الموت ہی تشریف لاتے ہیں. تو اس لیے موت یہ ہے. اب موت کی تمنا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تکلیف اور مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا مت کرو. کیوں مت کرو موت کی تمنا؟ موت کے لیے تیار رہو، موت مانگو مت، موت کی تمنا مت کرو. کیوں؟ اگر تم نیک ہو تو موت مانگنے سے نقصان کیا ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تب وہ کوئی نیکی کر نہیں سکتا، تو اعمال منقطع ہو گئے، مرنے سے اعمال رک جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں. تو نیک ہو تو کیوں مرنا چاہتے ہو؟ ابھی اور کرو اعمال تاکہ اللہ کا قرب مزید نصیب ہو. اور اگر گنہگار ہو تو بھی موت مت مانگو، کیونکہ گنہگار ہو تو جا کر تو بھگت نہیں ہے سب، تو کیوں زبردستی جلدی پٹائی اور گھٹائی اور کے لیے تیاری کرتے ہو؟ اور ہو سکتا مہلت مانگو تاکہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کی توفیق دے. کوئی بندہ مومن ہو، نیک ہو، عمر اس کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ایک شخص شہید ہو گئے رسول اللہ کے دور میں، ایک شخص شہید ہو گئے اور ان کے چھوٹے بھائی ان کے بعد کچھ دن تک حیات رہے، پھر اس کے بعد ان کا بھی وصال ہو گیا. تو کچھ لوگوں نے شہید ہونے والے کی تعریف زیادہ کی، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مگر میں نے اس کے بھائی کو جنت میں اس سے بڑے درجے پر دیکھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیوں؟ تو آقا نے فرمایا اس لیے کہ اس نے اس سے رمضان کے روزے زیادہ رکھے اور اس نے اتنی نمازیں زیادہ ادا کی، اس لیے زیادہ اعمال کی وجہ سے اس کے درجات زیادہ بلند ہوئے. تو یہ لمبی عمر ہونا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اگر نیکیوں کی توفیق کے ساتھ ہے تو بہت بڑی بات ہے. اور اگر جب وہ گناہ کر رہا ہے
لفڑا کر رہا ہے، مسائل کر رہا ہے اور جرائم کر رہا ہے، خدا کو ناراض کر رہا ہے، تو پھر اس کی لمبی عمر اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس لیے موت نہیں مانگنا چاہیے، موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، مشکلات تکلیف سے پریشان ہو کر موت کی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، جب آدمی موت کی دعا کرتا ہے، ہو سکتا ہے قبول ہو گئی، تو پھر موت تو آئی جانی ہے، اور پھر موت آئی تو پھر سب ختم ہی ہے۔ قیامت جب آئے گی، جو جب مر گیا تبھی اسی کی قیامت گویا کہ آ گئی۔ تو موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، موت سے نفرت بھی نہیں کرنا چاہیے، موت مانگنا بھی نہیں چاہیے، لیکن موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں موت کی تمنا کرنے کی اجازت ہوتی، یعنی وہاں موت کی تمنا آپ کر سکتے ہیں، جیسے ایمان خطرے میں ہو، فتنوں کا دور ہو، جیسے حضرت ابو ہریرہ نے تمنا کی کہ اللہ مجھے سن 60 ہجری کا دور مت دکھانا، تو وہ یزید کی حکومت کا دور امارت الصبیان کہہ کر اس سے پناہ مانگ رہے تھے، راس 60 سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہم انی اعوذ بکا من راس 60 و امارت الصبیان، او کما قال، کہ اللہ میں سن 60 ہجری اور بچوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے گویا کہ وہ دور دیکھنا پسند نہیں کیا، تو آپ نے فتنوں کی وجہ سے موت مانگی، اور پھر اللہ نے سن 60 سے پہلے حضرت ابو ہریرہ کو اٹھا لیا۔ تو اسی طریقے سے فتنوں کے خوف سے اگر ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی موت مانگے، جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ ایک دور آئے گا کہ کوئی قبر سے گزرے گا فتنوں کے دور میں، تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس قبر والے کی جگہ اس قبر کے اندر میں ہوتا تاکہ میں فتنوں سے محفوظ رہتا۔ تو اس طرح سے ایمان عقیدے کے تحفظ کے لیے اگر کوئی موت مانگتا ہے تو اس کے جواز کی بھی صورت علماء نے بیان کی ہے، لیکن دنیاوی حالات سے پریشان ہو کر کے موت مانگنے کی اجازت نہیں۔ جب دنیاوی حالات سے موت مانگنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر خودکشی کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے، پھر خود سے مرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایک چیز ہو گئی کہ موت مانگنا نہیں چاہیے اور موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، لیکن اگر فتنے کا خوف ہو تو موت مانگی بھی جا سکتی ہے، اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ تعاون کی وبا پھیل گئی، اور جو وہ تعاون نہیں جاتا تھا اور لوگ بھاگتے تھے، تو ایک صحابی نے کہا کہ مولا یہ ان سب کو بچا لے اور یہ تعاون مجھ پر ڈال دے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے وہ دعا کی اور پھر آپ کو تعاون ہو گیا، اور پھر آپ اسی میں وصال فرما گئے۔ تو وصال سے پہلے کسی نے کہا کہ آپ نے کیوں مانگا یہ؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتا نہیں کہ جو تعاون کی مرض میں مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے اور اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ آج کا ہماری پہلی محفل کا عنوان تھا کہ روح اور موت کیا ہے۔ موت اسی کو یاد رکھیے، روح اور جسم کی جدائی کا نام موت ہے، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ اب ہم آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمارا پروگرام مرکز پہ ہوگا تو اس میں ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کہ موت کیسے آتی ہے، اور جب کسی کو موت آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور موت کس طرح آتی ہے، اس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور پھر آگے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ 7 جون سے لے کر 11 جون تک عملنیر کی سرزمین پہ 5 روزہ تربیتی اجتماع ہے، اور قافلہ 5 روز کے لیے جا رہا ہے، جس میں انشاءاللہ تعالیٰ فقیر قادری خود بھی جو ہے وہ ایک دن کے لیے شریک رہے گا قافلے میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں تو وہ تمام حضرات مبلغین کے پاس اپنے نام درج کرائیں اور بڑی تعداد میں شریک ہوں۔ کم سے کم اپنی نماز درست کر لیجئے، اپنا وضو درست کر لیجئے، اپنا غسل درست کر لیجئے۔ آج کل تو لوگوں کا وضو بھی صحیح نہیں ہے، غسل بھی صحیح نہیں ہے، نماز بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اس کا خیال فرمائیں۔ جیسا کہ ہمارا ہر ہفتے کا یہ معمول بن گیا ہے کہ اجتماع کے اختتام پر ایک سوال کیا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ مجھے خوشی ہے کہ جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں تعداد بڑھ رہی ہے، آپ کا شوق بھی بڑھ رہا ہے، جواب بھی آپ اچھے سے دے رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے سوال ہوا تھا امین الامہ، امین امت کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے صحابی رسول حضرت سیدنا
ابو عبیدہ ابن جراح کو کہا جاتا ہے امین الامہ. میرے آقا نے ان کو امین امت کا خطاب عطا فرمایا. اور اب آئندہ ہفتے کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حواری رسول کس صحابی کو کہتے ہیں. چونکہ اب یہ سیریز چلی ہوئی ہے صحابہ کے حوالے سے سوالات کی، تو آپ کی معلومات میں آ گیا امین الامہ کس کو کہتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو کہتے ہیں. اور یہ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جن کو میرے آقا نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. آقا نے ایک دن بلایا اپنے صحابہ کو اور فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سب کو جو ہے وہ جنت کی بشارت عطا فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابہ کو، تو ان 10 میں سے ایک ہے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح. تو زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. ان میں سے امین الامہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں. اور اب آئندہ ہفتے کا سوال کیا ہے؟ حواری رسول کس صحابی کو کہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ہر رسول کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، میرا حواری فلاں بن فلاں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا. تو وہ جو فلاں بن فلاں ہے اب آپ کو تلاش کرنا ہے وہ کون ہے جس کو میرے آقا نے حواری رسول فرمایا. آئندہ